والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. کس کو پیدا فرمایا بولو؟ حضرت حوا کو. بائی پسلی سے پیدا فرما دیا. تھوڑی جب آنکھ کھلی تو حضرت حوا موجود. حضرت آدم تھوڑے پریشان سے حکم ہوا پیارے پریشان مت ہو، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا ان سے نکاح ہوگا، اب میرے بندوں کا سلسلہ جاری ہوگا. کہا یہی تمہاری بیوی بنے گی. سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا. سبحان اللہ سبحان سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا. حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح فرشتوں کے ذریعے جب نکاح ہو گیا. اب سنو ہو نکاح کا طریقہ ذرا سنو. جیسے ہی نکاح پڑھا دیا گیا فرشتے موجود ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا گیا یہ تمہاری بیوی ہے. حضرت حوا سے کہہ دیا گیا یہ تمہارے شوہر ہے. دونوں آپس میں میاں بیوی ایک ساتھ پاس میں رہ سکتے ہو، رہ سکتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا تو حضرت حوا کو جب ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ نے حضرت جبریل اور فرشتوں کے ذریعے رکوا دیا اور کہلا دیا پیارے ابھی ہاتھ مت لگاؤ، ابھی تمہارا مہر باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا باقی ہے بولو؟ مہر باقی ہے. اب آدم علیہ السلام بھی خاموش، فرشتے بھی خاموش. مہر ہو تو کتنا اور کیا ہو. بے شک اس وقت تو امریکہ بھی نہیں بنا، انڈیا بھی نہیں بنا، تو کون سی کرنسی چل رہی ہوگی؟ کوئی روپیہ نہیں بنا تو کون سا پیسہ چل رہا ہوگا کہ کتنے لاکھ بنے یا کیا بنا. لاکھ تو تھا ہی نہیں، روپے تو تھے ہی نہیں. تو پھر حضرت آدم کا مہر کیا بنا؟ سنو لوگو سنو. حضرت آدم علیہ السلام بھی خاموش، فرشتے بھی خاموش، لیکن کہہ رہے مولا پروردگار حضرت آدم کا مہر کیا ہوگا، کیا گئے؟ تو جواب ملا او آدم سنو تمہارے مہر کیا سنو. او آدم جو آخری نبی ہوگا، جو آخری پیغمبر ہوگا، جس کے صدقے میں آدم تم بنے، جس کے صدقے میں جنت بنی، جس کے صدقے میں حور بنی، جس کے صدقے میں فرشتے بنے، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا. او آدم او آدم اگر مہر ادا کرنا ہے تو میرے پیارے پر 17 مرتبہ درود پڑھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلکی اعلی حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین راگوپور بریلی شریف. اب ہمارے تو خمیر میں ہی وہ ملا ہوا. بے شک ہمارے تو کیا ہوا بولو؟ خمیر میں ہی ملا. لیکن افسوس صد افسوس آج یہی انسان دنیا پر آ گیا. نبی فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، نکاح میں نبی کی کون سی سنت ادا ہو رہی ہے؟ کیا ڈھول بجانا نبی کی سنت؟ کیا بینڈ باجا بجانا نبی کی سنت؟ یا ڈی جے بجانا نبی کی سنت؟ یا گیتوں پہ ڈھولوں پہ گیت گانا نبی کی سنت؟ ناچنا بولو کیا نبی کی سنت؟ نہیں میرے پیارے، یہ سب شیطان کی سنت. او مسلمان ذرا سن، تو ہے تو اپنے باپ کا، اگر کسی دشمن کو خوش کرے تو بولو تیرے باپ کی بے عزتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
مائک کو تھوڑا سنبھالیں، ہے نہیں؟ بولو تیرے باپ کی بے عزتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے تو ہے تو نبی کا غلام، ذرا بتا، اور تو شیطان کو خوش کرے، نبی کو ناراض کر دے۔ جو شیطان دشمن ہے اسے خوش کرے تو بول تجھ سے کیسے نبی راضی ہوں گے، کیسے خدا راضی ہوگا؟ اور جب نبی راضی نہیں ہو سکتے، خدا راضی نہیں ہو سکتا، تو دنیا پہ تو کتنا ہی کود لے، تھوڑے دنوں کودے گا، ایک دن تو ناکام ہو جائے گا، بے شک بے شک، ایک دن ناکام ہونا۔ سبحان۔ اب اور آگے چلے میں بتاؤں، نکاح میرے نبی کی سنت۔ اب میں تمہیں نکاح کا طریقہ بتاتا ہوں، اسلام میں کیسے نکاح ہونا چاہیے۔ بتاؤں، شادی ہو، اگر شادی ہو، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، یا کرسی بٹھا لینا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آگے آنا چاہتا آگے آ جاؤ۔ اب بیٹھے بیٹھے بھی تھک گئے، عشاء کے بعد سے بیٹھے نا، آ جاؤ آگے، آ جاؤ آگے، آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں پہ یہ دولہا میاں ہی کرسی خالی ہو گئی، ماشاءاللہ، ہاں بیٹھ۔ اب سنو، سب سے پہلے شادی، تو شادی کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ لڑکا والا ہے تو اسے لڑکی کی ضرورت، اور اگر لڑکی والا ہے تو اسے لڑکے کی ضرورت، تبھی رشتہ طے ہوتا ہے، باقی کام بعد میں ہوتے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھو، او قرآن تو بتا، کیا کہیں شادی سے پہلے جو رشتہ دیکھا جاتا اس رشتے کو دیکھنے کے لیے قرآن میں ذکر آیا یا نہیں؟ تو قرآن کہتا سنو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس۔ بے شک، قرآن کی بلاغت بھی بڑی کامیاب کی، بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن میں یہ کیوں نہیں آیا تھا عورتیں مردوں کا جوڑا اور مرد عورتوں کا جوڑا، یا عورتیں مردوں کی بیویاں یا مرد عورتوں کے شوہر، لیکن لباس آیا، لباس کیا آیا بولو؟ اس پہ ذرا توجہ دو، قرآن کی بلاغت دیکھو، اللہ نے فرمایا لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس، وانتم لباس لہن، اور تم عورتوں کا لباس۔ اب ذرا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنے لیے لباس دیکھنے جاؤ، کہیں دکان پہ جاؤ، بریلی جاؤ، مارکیٹ میں، تمہیں جو پسند ہوگا وہی تو لوگے، تمہیں کلر پسند ہے تو لوگے، کلر پسند آ گیا، آنے کے بعد تم نے کہا یہ دے دو، اب جب تھان کو کھول کر کے دیکھا، اگر اس تھان میں کہیں کٹ نکلا تو بولو کیا اس کو لوگے؟ اگر اس میں داغ دھبے نکلے تو کیا اس کو لوگے؟ نہیں لوگے۔ ایسے ہی اگر آپ اپنی لڑکی کے لیے لینے جا رہے ہیں، اگر اس میں کٹ نکلے تب بھی نہیں اپنائیں گے، اگر لڑکے کے لیے لینے جا رہے ہیں، اگر اس میں کٹ نکلے تب بھی نہیں اپنائیں گے۔ تو قرآن نے اسی لیے لفظ لباس بیان فرمایا، اے لوگوں تم اپنی لڑکی کے لیے لڑکا تلاشو تو وہ تمہاری لڑکی کا لباس بنے گا، اور اگر لڑکے کے لیے لڑکی تلاشو تو وہ بھی تمہارے لڑکے کے لیے لباس بنے گی۔ تو قرآن نے اسی لیے لفظ لباس بیان فرمایا، اے لوگوں اگر دیکھو تو لڑکی کے لیے لڑکا دیکھو یا لڑکے کے لیے لڑکی دیکھو تو سنبھال کے دیکھ لینا، کہیں اس میں کٹ نہ ہو، کہیں اس میں داغ دھبا نہ ہو، کسی طریقے کا فالٹ نہ ہو۔ اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا لیکن میں سمجھا رہا ہوں میرے بھائی، اگر کپڑے کو پھیلا کر کے دیکھا تو ہمیں پتا چل گیا کہ کہاں پر کٹ ہے، کہاں پر داغ دھبا ہے، لیکن لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے، لڑکی میں داغ دھبے کا کیا مطلب ہے؟ اگر لڑکی کے ناخون کٹے ہو تو کیا کٹ ہے؟ اگر لڑکی کی سبزی کاٹتے پہ انگلی کٹ جائے تو کیا مطلب کٹ ہے؟ لڑکی کا کہیں کان کٹا ہو تو کیا مطلب کٹ ہے؟ لڑکی کا لڑکے کا پاؤں کہیں تھوڑا سا کٹا ہو تو کیا کٹ ہے؟ نہیں، تو پھر کٹ کا کیا مطلب ہے؟ ارے قرآن نے جو لباس بیان فرمایا اس کا کٹ
मत पूछो, किसी मौलवी से मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो। अरे अगर पूछना है तो तुम इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, लड़की में कट का क्या मतलब है, इस्लाम बोल। तो मेरे भाई इस्लाम जवाब देता है, कट का मतलब ये नहीं कि उंगली कटी हो, कट का मतलब ये नहीं कान कटा हो, फिर कट का मतलब क्या है? कुरान कहता है अरे जो लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो उसमें देख लो कटना है। तो कट का मतलब ये है अगर कोई लड़की बगैर आस्तीनों के पहनती हो तो समझ लो उसमें कट है। कोई लड़की का नीचे तक गिरेबान फटा हुआ हो तो समझ लो कट है। अगर वो लड़की बाल कटवाती हो तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर वो लड़की गाने सुन रही हो तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर वो लड़की बेपर्दा घूम रही हो तो इस्लामी एतबार से कट है। वो लड़की मार्केटों में बेपर्दा जा रही हो इस्लामी एतबार से कट है। तो कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अगर तुम ऐसी लड़की को अपने घर में लाओगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, तुम्हारे घर में हया नहीं होगी, तुम्हारे घर में पर्दा नहीं होगा। अगर तुम्हें लाना है, रिश्ता तलाशना है तो ऐसी लड़की देखो जो दुपट्टा पूरा ओढ़ती हो, कपड़े पूरे पहनती हो, नमाजें पढ़ती हो, माँ बाप का कहना मानती हो, कुरान पढ़ रही हो। अगर ऐसी लड़की जब घर में आएगी तो तुम्हारे घर में रहमत होगी। अगर बीवी बनेगी तो शौहर के लिए नेमत होगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लामी एतबार से कट। और अगर आज देखिए आप, अगर 50 लड़कियां शादी में हैं, 50 लड़कियां, तो उनके कपड़े आस्तीन एक की भी नहीं मिलेगी। आस्तीन हाफ नहीं, बिल्कुल साफ है, जड़ से खत्म है, जड़ से है। ये गले नीचे तक कितने जाड़े पड़ रहे हो फिर भी नीचे तक खुला हुआ, पीठ आधी आधी नंगी। और अब तो सुतनियां चल रही हैं, चूहे की खाल के सुतनिये। और पहले 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की बच्ची को पहनाया जाता था, अब 40 साल की बुड्ढी पहने फिर रही है। 40 साल की बुड्ढी, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। अरे बूढ़े बैल के बाल काट दो, क्या जवान हो जाएगा क्या वो? बोलो है कि नहीं है? और कपड़े मच्छरदानियों के चल रहे हैं, मच्छरदानी के बेल बूटे लगा दी। 50 अगर लड़कियां 50, तो उसमें से एक आधी लड़की ऐसी होगी जो पूरे यहां से यहां तक ढके हुए हो, वरना ऐश नीले फैश नीले। किसी की चुटिया इधर को पड़ी है तो किसी की इधर को पड़ी है, किसी की आगे पड़ी है, किसी की लपेटा मार के यूं खड़ी है। हाँ, और कुछ दिनों पहले भी चुटियां कट रही थी, चुटियां इधर भी चला था मौसम। हाँ? चुटियां कट रही तो भागी फिर रही, बुढ़िया से बुढ़िया दुपट्टा ओढ़े फिर रही, बुढ़िया से बुढ़िया। इतने फोन आए वाले हुजूर से, ये साहब 2 कदम रख दो, 2 कदम, ताकि ये बाबा भाग जाए चुटियां काटने वाली। मैंने कहा मेरी रिश्तेदार है जो मेरा नाम सुन के भाग जाएगी। एक लड़की तो हेलमेट लगा के सो रही थी, हेलमेट बनाने वाले के बाप ने भी नहीं सोचा होगा मेरा हेलमेट इस जगह ओढ़ा जाएगा। और एक लड़की चुटिया में ताला डाल के सो रही थी। काश अगर अपने पाँव में ताला डाल लेती तो ठीक हो जाती। कट कैसे रही है चुटिया, मैंने पूछा तो बोले वो बिल्ली बन के आती है, बिल्ली बन के आ रही, हूदे से काट के ले जा। और कुछ बोले साहब, कुछ बोले कि वायरस है, कुछ बोले कीड़ा है, कुछ बोले जादूगर हैं, समझे, कुछ बोले सिफली इलम वाले घूम रहे हैं, ये बाल कट रहे हैं, कुछ बोले खाली ऐसी। अब मोबाइल में भी वायरस आने वाला, मोबाइल बड़ी कहानियां चल रही।
اگر مجھے چٹیا کاٹنے والی مل جاتی تو میں تو اسے مبارکباد دیتا، صحیح بتا رہے ہوں، اور اگر کہیں مٹھائی کی دکان ہوتی ہے تو ایک آدھ ڈبہ بھی دیتا اسے۔ پوچھو گے نہیں کیوں؟ اس لیے مولانا لوگ بڑے بڑے اچھے علماء 50 سال سے تقریریں کر رہے ہیں کہ دیکھو کپڑے پورے پہنو، دوپٹہ پورے اوڑھو، اتنی ننگی ہو گئی، اتنے ہی ادھے کپڑے ہو گئے، ایک نے مان کے نہیں دی، اور وہ 15 دن گھومی ہے، بڑھیا سے بڑھیا دوپٹہ اوڑھے پھر رہی تھی۔ صحیح بات، ڈر کے مارے کیا نہیں کرتا۔ اللہ اللہ ہم نے اپنے طور طریقے، ایک تو دوسرے ہی دن پروگرام تھا، پروگرام سے ایک دن پہلے ہی کٹ گئی، اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ موبائل میں آ جاتا ہے۔ ارے اتنے 50 فون بولے حضور دوپہر سے ہی آ جانا، آپ دوپہر سے دعائیں کر دینا گاؤں کے لیے، گاؤں کے لیے۔ میں نے کہا اب یاد آ رہے ہوں، سمجھے کہ دوپہر سے ہی دعا کر دیو۔ تو میں نے سوچا ایک دن لیٹے لیٹے، یا اللہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، ہم لوگ شریعت مصطفیٰ سے دور ہو گئے، یا اللہ ایک دن وہ بھی تھا، چلو مانو کتنا ہی بڑا جادوگر ہو، کتنا ہی بڑا جادوگر کاٹنے والا ہو یا کوئی بلائے ہو، لیکن ہمارے قرآن میں وہ طاقت ہے، وہ طاقت۔ لوگ سنو کیا پڑھنا چاہیے، میں تمہیں طریقہ بتا دوں، زیادہ نہیں آسان بتا رہا ہوں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 3 مرتبہ 4 قل پڑھو، اور پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے تالی بجا دو، گھر کے باہر تک آواز چلی جائے، میرا دعویٰ ہے تمہارے گھر میں بلا نہیں آ سکتی، آسیب نہیں آ سکتی۔ اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، وہ صبح تک بالکل آرام سے رہے گا۔ ارے تم بھول گئے ہو ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ غریب نواز نے 95 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پرتھوی راج چوہان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، ایسا کرو ان کے لیے رکاوٹ کرو، یہ فقیر آیا ہے، یہ تو کرامت ہی دکھا رہا، کرامت، لوگ کرامت دیکھتے تھے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ایسا کرو اس فقیر کو ٹھپ کرو، اس سے بڑا جادوگر لاؤ۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام جوگی جے پال، پڑا ہوا کھا رہا تھا خالی مولی مسنڈا، اس کا تو موقع ہی نہیں لگتا تھا، بس خالی پھڑاک سے کام ہو گیا۔ اتنا بڑا جادوگر، 50 لوگ اس کے شاگرد تھے۔ پرتھوی راج چوہان نے اسے طے کر لیا، کہا ہندوستان میں ایک بہت بڑا جادوگر آ گیا، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ آل رسول ہے، جادوگر نہیں ہے، نبی کا شہزادہ ہے۔ اللہ اللہ سنو، کہا بہت بڑا جادوگر جوگی جے پال بولا مجھ سے بڑا ہے کیا؟ کہا نہیں تم سے بڑا نہیں، لیکن ٹکر کا ضرور ہے۔ جوگی جے پال کہنے لگا میں تو منٹوں میں اسے زمین میں دھسا دوں گا۔ پرتھوی راج چوہان بولا منہ مانگا انعام دوں گا، اتنا انعام دوں گا تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی، صرف ان فقیروں کو مارنا گئے۔ اس نے کہا دل تاریخ رکھ دو، دل تاریخ رکھ دی گئی۔ اللہ اللہ اعلان ہو گیا، غریب نواز کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے جوگی جے پال آ رہا ہے۔ لوگوں نے نام سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، تو چل میں چل، مرد بھی چلے عورتیں بھی چلی، اس کا چہرہ دیکھیں گے وہ جادوگر کتنا بڑا ہے، چلو دیکھیں گے۔ اللہ اللہ پرتھوی راج چوہان کا تخت لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے، پورا مجمع 50,000 سے بھی زیادہ
सादा का मजमा, इतना बड़ा मुकाबला, इतनी रस्सी लाया जोगी जयपाल लाया, साथ में दर्जनों शागिर्द थे। कहने लगा इस फकीर के लिए तो मेरा एक शागिर्द ही काफी है। उसे क्या पता था बेटा ये वो है जिसकी रगों में फातिमा का दूध और अली का खून है। अभी तुझे पता चल जाएगा। अल्लाह अल्लाह सारे लोगों का मजमा लगा। फिर पृथ्वीराज चौहान ने ऐलान कर दिया, ओ लोगों देखो अब जिसे तुम मानते हो, कलमा पढ़ते हो, इसका क्या बनेगा? मैं इनसे बड़ा जादूगर लाया, तुम लोग वापस अपने धर्म में आ जाओ। अल्लाह अल्लाह इस जोगी जयपाल ने इतनी रस्सियां जमीन पे डाल दी। डालने के बाद थोड़ी मिट्टी उठाई, उठाने के बाद इसने मंत्र पढ़ा, ये जो भी जादू था वो पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो रस्सियों पे फूंक के मार दिया। जब मारा तो वो रस्सियां सांप बन गई, इसके जादू से सांप बन गई। और इसने इशारा कर दिया, दूसरी फूंक मार के गरीब नवाज की तरफ को इशारा कर दिया। वो रस्सियां जो सांप बन गई थी मुंह फैला करके गरीब नवाज की तरफ को चली। चलो खा लेंगे, खा लेंगे, खा लेंगे। अल्लाह अल्लाह वो रस्सियां जा रही हैं गरीब नवाज की तरफ, मुंह फैला करके चल रही है। लोगों में तालियां बज गई। जोगी जयपाल तकब्बुर के मारे घूमने लगा, इससे तो मेरा एक जादू का मंत्र भी नहीं संभला, अभी तो बड़े बड़े जादू बाकी है। अल्लाह अल्लाह लोगों में तालियां बज गई, लोग देख रहे हैं गरीब नवाज अब मारे जाएंगे, मगर उन्हें क्या पता था। अल्लाह फरमाता है वकुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक बातिल की जब लड़ाई होती है तो बातिल दबता है, हक चलता है। अल्लाह अल्लाह वो जादू की सांप चले तो गरीब नवाज ने कोई जादू नहीं पड़ा, क्योंकि जादूगर नहीं थे, कोई मंत्र नहीं पड़ा। फिर क्या पड़ा सुनो, यहाँ के गयूर मुसलमानों, गरीब नवाज ने यही पढ़ा 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा 4 कुल पढ़े। और पढ़ने के बाद अपनी उंगली पे फूंका, और फूंकने के बाद चारों तरफ लकीर खींच दी और खादिमों से कहा आ जाओ फी अमानिल्लाह। खुदा की कसम लोगों, आंखों ने देखा, उन लोगों ने देखा जितने सांप लकीर के करीब आए वो जल करके भस्म हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा क्या ये नहीं देखा आपने? वही कुरान, लेकिन आज हम हट गए हैं, हट गए हैं। जब उनके गदा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना
کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پریشان کیوں ہیں ہم اپنے راستوں سے ہٹے۔ اب بتاؤ، نکاح میرے نبی کی سنت ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ ناصر خان، ان کے والد صاحب ہیں؟ اے بیٹا ہے والد صاحب تمہارے؟ ویسے تو حیات ہے نا، اور ماں بھی، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بھائی لوگ آپ کے، چلو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، بہنوں کو بھی صحت عطا فرمائے۔ ان کے گھر میں جو دلہن آ رہی ہے اور یہ اس خاندان سے منسلک ہو رہے ہیں، اللہ سب میں محبت اور مودت پیدا فرمائے۔ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شادی ہوئی تو سب سے پہلے بجتا بھانگڑا۔ کیا بجتا ہے؟ بھانگڑا۔ توبہ توبہ، یہ بھانگڑا نکلا کہاں سے؟ سمجھے؟ نمرود کے وہاں بجا ہوگا لگ رہا ہے۔ اب بھانگڑا بجتے بجتے جب ہمارے یہاں بارات جاتی ہے تو بینڈ باجے کے ساتھ پوں 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 پوں، اب گاؤں میں پتہ چل گیا کہ بارات جا رہی ہے، بارات۔ اور بعض تو اتنا ہٹ دھرم ہے، ایک جگہ دلہن کی اماں، مطلب لڑکی کی اماں، بغیر بینڈ باجے کے بارات چلی گئی تو دوپٹہ پھینک کر دروازے پہ آ گئی، بولی گھسنے نہیں دوں گی۔ بولی کیا تیجا پڑھنے آئے ہو یا بارات لے کے آئے ہو؟ کہہ رہی تیجا پڑھنے آئے ہو کیا؟ تیجا؟ میں نے کہا اگر اس دور میں اگر ہوتی تو یہ جواب دے دیتے کہ ہاں تیری اماں مر گئی تھی، تیرے گاؤں میں پڑھنے والے ہیں نہیں، تیجا پڑھنے آئے۔ بیٹی کی شادی میں کہہ رہی ہے کہ تیجا پڑھنے آؤ، تیجا۔ میرے بھائی کیا کریں؟ اور ہاں ایک بات اور بتاؤں، تمہاری تو چلی گئی بارات، تو بارات میں عورتیں تو جاتی نہیں ہیں، جب نہیں جاتی ہیں تو ان عورتوں کے ہونے لگا پیٹ میں درد۔ انہوں نے کیا کرا، جو ریا بچا تھا، تھوڑی موڑی برکت رہ گئی تھی، وہ بھی ختم کر دی۔ کیسے؟ انہوں نے کر لیا کھوریا۔ یہ بھی تم سے 1.5 ہاتھ آگے ہیں، اور 3 دن پہلے سے ڈھول بجاتے بجاتے بڑھیاں پٹ پڑ جائیں گی، ٹیڑھی پسلی ٹیڑھی ہو جائے گی، منہ میں دانت نہیں، سنبھل کے پیٹ میں ہاتھ نہیں، اور پائیں پائیں کر رہی ہے، پان کھا رہی ہے، پچ دے سے ادھر پچکاری ماری، ادھر پہ کون کون، پوری رات کی آتی رہتی ہے گیتوں پہ، ڈھول پہ۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا یار، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کہیں گیت نہیں ملے گا، مگر ڈھول پہ بیٹھتے ہی سے یاد آ جاتا سیلف اسٹارٹ ہے، سیلف۔ کہیں تم دکھا نہیں سکتے گیت کی کتاب، لیکن کسی کالج میں نہیں، اسکول میں نہیں، مدرسے میں نہیں، کہاں ڈھول پہ بیٹھتے کہاں 2 بھادوں کے گا لیے، 2 سامن کے گا لیے، اور 2 اللہ میاں کے گا لیے، اور 2 جنے کس کے، توبہ گل گلے کر رہی ہیں رات بھر، کائیں 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 کائیں، آواز وہ جاری نکل گئی پپیے جیسی، پوری آنتیں ٹیڑھی میڑھی کر لے گی وہیں پر۔ نہیں ہے کیا ایسا؟ جو رئی بچی تھی تھوڑی موڑی کیا ہوئی، وہ برکت، وہ کھوریا کرتے کرتے برکت ختم۔ لیکن سنو، اسلامی اعتبار سے شادی بتا رہا ہوں، انہوں نے بہت اچھا کیا، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے اچھے اچھے لوگوں کو بلایا، یہ گناہگار بھی حاضر ہوا۔ اب سنو، اگر شادی ہو تو کیا کرے؟ مسجد کے امام کو یا حافظ قاری عالم کو ضرور اپنی بارات میں لے جائے، کسی نمازی یا حاجی کو ضرور لے جائے، اس لیے اگر کوئی حادثہ آنے والا ہو یا کوئی پریشانی آنے والی ہو تو اس نمازی اور حاجی اور امام کے صدقے میں ٹل جائے گی۔ اس لیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ربانی، کوئی عالم کسی قبرستان سے گزر جائے
مصیبت سے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور خدا کی قسم زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹپک سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بارات ادھر چلی گئی، دولہا میاں کی ماں کیا کریں وہ سنیں، کھوریا نہ کریں، پھر کیا کریں؟ بارات گئی، دولہا میاں کی ماں 7 کواری لڑکیاں جمع کر لے۔ کتنی بولو؟ کواری لڑکیاں جمع کرنے کے بعد ان بچیوں سے وضو بنوا لے کہ بیٹی وضو بنا لو، وہ لڑکیاں وضو بنا لے۔ وضو بنانے کے بعد 7 لڑکیوں کے ہاتھ میں قرآن دے دے اور کہیں سنو سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھ لو یا 7 مرتبہ پڑھوا دو۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، کہا سورہ رحمان پڑھوا لو، اور پڑھوانے کے بعد ماں 1 گلاس پانی میں دم کر لے، اور دم کرانے کے بعد وہ پانی ڈھک کر کے رکھ لے۔ جیسے ہی دولہا یعنی ان کا بیٹا جب گھر میں آئے، دلہن گھر میں آئے تو دروازے کے اندر لے لے اور دروازے کے اندر لا کر کے ان دونوں پر اسی پانی کا چھینٹا مار دے، گھر میں چھڑک دے، کمرے میں چھڑک دے۔ یہ قرآنی عمل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں اگر وہ آنے والی لڑکی، وہ آنے والا دولہا، اگر ان دونوں میں سے کسی پہ کوئی جن کا اثر ہوگا تو ختم ہو جائے گا، کوئی جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، کوئی بھوت پری تفریح کوئی اور شے ہوگی تو ختم ہو جائے گی، اور اگر لا علاج بیماری ہوگی تو اس قرآن کے صدقے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک کتنا سبحان پیارا عمل ہے یار۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے بے شک۔ مگر ہمارے یہاں پہلے ہی جیسے گئی لڑکی اور لڑکی جب گھر کو آئی، بول تیرے ساتھ کیسا رویہ رہا گھر والوں کا؟ تو بولے وہ دیور بھی کم بول رہے تھے، جیٹھ بھی کم بول رہے تھے، سسر بھی کم بول رہے تھے۔ بولے لڑکی کا تو نصیب پھوٹ گیا۔ بولی چل میاں کے پاس، اور میاں تو گھر گھر بیٹھے ہی ہے، ٹھگو میاں ٹھگو۔ ایک میاں کا نام رکھا تھا ہگو۔ اللہ معاف فرما، ٹھگو میاں ہگو میاں، جو نماز اور روزہ اور ان کے خلاف ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے ہی۔ اس نے کہا اب چل رہی، چل جلدی چل میاں کے پاس۔ اب چلی تو بولی ارے سلامی والا پرس بھی تو لے لے، سلامی والا پرس۔ تو جتنی سلامی ہوئی تھی وہ سب اس میاں کو دی، گویا کہ میاں کی سلامی ہو گئی۔ میاں نے تعویذ دے دیا، ایک اتنا موٹا والا، ایک اتنا موٹا والا، ایک اتنا موٹا والا، سب سے موٹا ساس کا میاں نے دے دیا، پورے نادیا بیل بنا دیا، نادیا بیل۔ میاں بولا یہ تکیے میں رکھ دیے، یہ چوکھٹ میں رکھ دیے، یہ چولہے میں رکھ دیے، یہ پلا دیے، یہ نلا دیے، یہ چیزیں کیا کیا کھٹرم بتا دے۔ اب تو دنیا تعویذوں پہ چل رہی ہے بس۔ کتنی پیاری بات بتا رہا ہوں میں۔ سارے عمل غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلامی طریقے کی شادی۔ اور آگے بڑھتا ہوں، آج شادی پہ انہوں نے فرقان بھائی نے بلایا، اللہ ان کا بھلا کرے، ورنہ اسٹیجوں پہ تو تقریر اور
طریقے ہی ہوتی ہے. تم ہر منٹ پہ نعرے لگاتے کود کود جاتے, مگر یہ ان کا احسان ہے ایسے موقع پہ مجھے ایسی باتیں سنانے مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہر طریقے آنے چاہیے ہمارے گھروں میں یہ بات. اب ہو گئی شادی پہلی رات, دولہا کی پہلی رات, مہمانوں کو دیکھے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے اور دلہن مصلی بچھا کر کے گھر میں پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عشاء کے بعد اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دے دے, پینے کی ضرورت ہے پانی دے دے, کپڑے لتے کی ضرورت ہے, جس مہمان کو جو ضرورت ہے وہ پوری کر دے. اب دولہا سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے دلہن کے کمرے میں جائے. پہلی رات جیسے ہی کمرے میں داخل ہو تو بی بی پہ نظر پڑے, مسکرا کر کے سلام کر لے اور بی بی استقبال میں کھڑے ہو کر کے جواب دے دے. اور اگر بی بی کی نظر پڑے تو بی بی سلام کر لے, یہ شوہر مسکرا کر کے جواب دے دے, دونوں آپس میں مسکرا جائے. میرے نبی فرماتے ہیں جو اجنبی لڑکی تھی جو اجنبی لڑکا تھا آج میری سنت ادا کرنے کے لیے دونوں مسکرا رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں دو دو جوڑے ملیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. اچھا اب کیا کرے, کمرے میں پہنچ گئے اور ہمارے یہاں تو بی بی کو سلام کرنا عیب ہے. تم جاتے ہو گھر میں جا کے سلام کرتے ہو؟ میں نے ایک جگہ تقریر میں کہہ دیا سمجھے, تو وہ بیچارہ سیدھا سادہ تھا, اس نے عمل کر لیا. گھر بھرا ہوا گھر تھا, بھرا ہوا گھر, جا کے بی بی سے بولا السلام علیکم. پورے گھر نے ہنستے ہنستے اس کی اتنی مذاق بنائی, بیچارے کو گھر سے نکلنا باہر پڑ گیا. اس نے مجھے فون کیا, بولے حضور ایسے ایسے ہو گیا. پھر مجھے بھی ہنسی آ گئی. میں نے کہا ایک آدھ دن رکی جاتا تو بھی دیکھ لیتا کہ گھر پر ہوا, آرام سے ماحول بنا لے. یہ ہمارا سماج ہے. اچھا نہیں ہے کیا ایسا ماحول ہے؟ اور اگر تم جا کر کے اماں بیٹھی ہو ابا بیٹھے ہو اور گھر والے بیٹھو بی بی کو سلام کر لو تو کچھ تو یہ کہیں گے یہ آ گیا غلام. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ ماحول بن گیا ماحول. لیکن چینج کرو. اصل میں اس وقت یہ سمجھتے تھے کچھ عورتیں کہ اگر شوہر کا نام لے دو نا تو نکاح ٹوٹ جائے. کیا ٹوٹ جائے؟ نکاح ٹوٹ جائے. تو ان کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا, رحمت اللہ. اب وہ کیا کریں اگر نام لے تو نکاح ٹوٹ جائے, وہ پہلے سمجھتی تھی. ان کے دو بچے ہوئے, ایک تھا کالا ایک تھا گورا. تو جو کالا تھا اس کا نام بھورا رکھ دیا, جو گورا تھا اس کا نام بھورا, جو کالا تھا اس کا نام کلوا. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ایسا, اتوار کے دن پیدا ہوا تو اتواری, پیر کے دن پیرا, منگل کے دن منگلا, بدھ کے دن بدھا, جمعرات کو جمعراتی, جمعے کو جمعہ, شبرات کو شبراتی, خیراتی. یہ سب نام ہوتے ہیں. یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, سنیچر کو کوئی پیدا نہیں ہوا تو تم نے نہیں سنا ہاں بھائی آج عالی جناب محترم سنیچر صاحب کی شادی ہے؟ تم نے کبھی ایسا سنا؟ نہیں سنا. سنیچر کسی کا نام نہیں. لیکن ایک کا نام کلوا ایک کا نام گورا. اب وہ کیا کرے, نماز پڑھتی تھی تو سلام پھیرتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس نے سوچا شوہر کا نام لوں تو نکاح ٹوٹ جائے گا, تو کہہ دیا السلام علیکم کلوا کے ابا, السلام علیکم بھورا کے ابا. مطلب ایسی بھی گزری ہیں لوگ. اپنے ماحول کو بدلو, چینج کرو. پہلی رات بی بی کے کمرے میں جاؤ تو سلام کرو. بے شک
اب سلام و کلام ہو گیا، پہلی رات 2 مصلی بچھا لو، ایک بی بی کا مصلی، ایک شوہر کا مصلی، شوہر کا دینی طرف ہو، بی بی کا بائیں طرف ہو، شوہر کا 4 انگل آگے ہو، بی بی کا 4 انگل پیچھے ہو، دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لے، اور نماز ادا کرنے کے بعد بیوی کو سامنے بٹھا لے، شوہر ادھر بیٹھے، اب شوہر کیا کرے؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ 4 قل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد بیوی کے اوپر دم کر دے، پھر بیوی کے بالوں کی یہاں کی لٹ پکڑ لے، اور پکڑنے کے بعد گھماتا جائے انگلی سے اور پڑھتا جائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پڑھتا جائے گھماتا جائے، پڑھتا جائے گھماتا جائے، بالوں کی لٹیاں کی پکڑ کے گھماتا جائے، جب 11 مرتبہ پڑھ لے، بالوں کی لٹ میں گاٹھی لگا دے، اور گاٹھی لگانے کے بعد اب اگر گاٹھی لگا دی، لگانے کے بعد اب اللہ نے اس کے لیے میاں بی بی کے لیے جو حلال کیا ہے، جو جائز کیا ہے، آگے اپنی زندگی گزارے۔ خدا کی قسم قرآن کا فیضان میں تمہیں بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کے نواسے حضرت امام حسین ہے، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہے، ان کے بیٹے امام باقر ہے، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہے، جن کی کونڈوں پہ فاتح ہوتی ہے، پوریوں پہ فاتح ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر پہلی رات میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر لی ہو تو اس کی بیوی کی 12 سال تک بندش ہو گئی، 12 سال تک اس کی بیوی پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی جن اثر نہیں کرے گا، کوئی بھوت خبیث نہیں آئے گا، 12 سال تک اس کی بیوی کی حفاظت ہو گئی۔ اگر اس رات میں اللہ نے بچے کی امید پیدا کر دی تو پیدا ہونے والا بچہ یا تو اللہ کا ولی ہوگا یا پھر عالم ربانی۔ اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین راگھوپور بریلی شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، کریں تبھی تو۔ مگر ایک بات ہے دولہ میاں سن لے، آپ لوگ بھی سن لو، میں نے بولا نا لٹ، کیا بولا میں نے؟ ایک ہوتا ہے لٹ، لام ٹے ہادو چشمی زبر لٹ، اور ایک ہوتا لام ٹے زبر لٹ، یہ ہے بالوں کی لٹ، اور وہ ہوتا کونے میں رکھا ہوا لٹ۔ کہیں ایسا مت کریو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 3 مرتبہ 4 قل پڑھو، اور فاللہ خیر حافظہ کہہ کر کے بی بی پر لٹ پکڑ دو، بیچاری کو پہلی رات میں لٹ پکڑ دو، اور صبح کو نکلی ٹوٹی پھوٹی۔ پوچھا کیا ہوا؟ بولے وہ سید صاحب کی تقریر پہ عمل کر رہے ہوں، کہ مجھے بھی پھنسوا دو۔ سمجھ رہے؟ تو یہ لٹ ہے، لٹ، اور وہ جو میں نے بتایا وہ ہے لٹ، بالوں کی لٹ۔ ہمارے یار اسلام میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن کرو تو بھانگڑا بجا رہے ہیں، بھانگڑا۔ اچھا ایک بات میں تمہیں بتا دوں، پہلے ٹائم دیکھو کیا ہوا۔ اچھا نیند ختم ہو گئی اور 1:30 بج رہا ہے، 1 بجے بیٹھا تھا۔ اچھا مجھے بھی بالکل احساس نہیں ہو رہا ہے، واقعی کہیں کہیں لوگ اتنے پیارے مل جاتے، اتنے۔ دیکھو ویسے تو اللہ کا فضل ہے، میں دلی وغیرہ میں ہر جگہ تقریر کرنے جاتا ہوں، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے۔ تو جہاں تک نظر پہنچے، یہ شاعر صاحب، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک مجمع ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی دل کی باتیں اور ایک دم
مزے میں باتیں کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، وہ ابھی ابھی تم تھکے تو نہیں ہو؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون نہیں تھکا ہے؟ سب نہیں تھکے ہو نا؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں سیدھا سیدھا بول رہا ہوں، اگر میں یہ بھی کہتا تھا ہاتھ اٹھاؤ کون کون تھک گیا تو سب پکڑے جاتے۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، تم اسلام کی اس کو دیکھا کرو، ہر چیز میں مطلب دو آپشن ہوتے ہیں، دو، ایک جائز ایک ناجائز۔ دیکھو قرآن پاک پڑھنا جائز اور ناجائز دونوں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر با وضو پڑھیں گے تو جائز اور بے وضو پڑھیں گے، اگر وضو سے پڑھیں گے تو جائز اور بغیر وضو کے پڑھیں گے تو ناجائز۔ نماز پڑھنا جائز بھی اور ناجائز بھی وہی، اگر وضو سے پڑھیں گے تو جائز اور بغیر وضو کے پڑھیں گے تو، ہر چیز میں دو آپشن ہوتے ہیں۔ بھینس ہے، بکرا ہے، مرغا، تم کاٹو، کسی کا بھی نام مت لو، کچھ مت لو، ایسے کاٹ کے کھاؤ تو حرام، اور خالی اللہ کا نام لے دو تو حلال۔ دو آپشن ہر چیز میں نکلیں گے۔ ایسے ہم اس کو اچھے انداز میں دیکھیں، اچھے طریقے سے، تو ساری چیز میں آپشن۔ یہ بتاؤ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس گاؤں میں عورتیں لڑکیاں ایسی نہ ہوں جن پہ جن وغیرہ نہ ہوں، آسیب اثر نہ ہوں۔ جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں ہیں، آدمی کم ہے، آدمیوں پہ جنات نہیں ہے، عورتوں پہ زیادہ۔ بولو ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر 100 عورتیں ہیں جن والی تو ان میں سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ نہ کچھ ہے، اور 95 کو تو لٹ چاہیے۔ صاف طریقے کی بات کر رہا ہوں، 95% تو خالی ڈھچوکلا ہیں، خالی کود رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ وہ بھی تمہاری کمی ہے۔ پہلے تمہاری مائیں بڑی بہنیں اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، پیستی تھی، موسل کوٹتی تھی، پانی بھرتی تھی، اب کچھ کام تو رہا نہیں ہے۔ اب تو کپڑے بھی نہیں دھل رہی ہیں، واشنگ گرد سے، اور جو ریا بچا تھا اب روٹی بنانے کی مشین بھی آ گئی، پیڑا بناؤ رکھ دو روٹی باہر۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ سارے کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں، سارے کے سارے کام۔ لیکن چلو جنات ہیں جن پہ، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے اس کم وقت کا میں نے گھر بھی نہیں دیکھا، بدنام کر کے رکھ دیا ان نے۔ اتنا تو میں بھی نہیں کودتا جتنا یہ کود رہی ہے۔ اب تو پیڑ پہ لٹکی پڑی ہیں، ہوا کھا رہی ہیں، ہوا۔ ہاں بتا رہے ہو، ہم بدائیوں گئے تقریر کرنے تو ایسے لٹکی پڑی تھی، ہوا کھا رہی ہو، میری طرح کو دیکھ رہی ہے یوں، اور کہہ رہی ہے، میں صافہ باندھا تھا وہ پیلا والا اور وہ جبہ پہنا تھا، تو کہہ رہی ہے نور والا آیا، میں کہ تیرا جن کیا تھا رہی ہے، تو ہنس رہی ہے، ٹھٹے مار رہی ہے۔ میں آگے کو بڑھ گیا، تھوڑا اور آگے دیکھا نا میں نے، تو ایک طاق میں اتنا بڑا کپڑا پڑا ہوا اور لوگ ہاتھ باندھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو؟ بولے دعا مانگ رہے ہیں، دعا۔ میں نے کہا اچھا کس سے؟ میں نے کہا کس سے؟ ارے ہونے دو بیٹا، ہونے دو یار، ہونے دو۔ انہیں کتوں پہ بڑا ترس آتا ہے، سمجھے؟ اب جو تھا میں نے کہا کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ تو بولے یہ مزار شریف نہیں ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ بولے 9 گز والے میاں کا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 2 روٹی کھاتا، ایک کی تو عقل رکھ لے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا 9 گز والے میاں اتنی بڑی طاق میں آ گئے۔ سمجھے؟ تم نے بھی دیکھا ہوگا دیواروں میں۔ میں نے کہا ایک روٹی کی تو کم سے کم، چل ایک روٹی تیری بیکار گئی، ایک کی تو رکھ عقل۔ یہ جو اتنے بڑی طاق میں اللہ کے بندے ہو، پھر دوسری بات یہ بتا، کسی ولی کو دیوار میں چنا جائے گا؟ کہ یار تمہیں ہو کیا گیا؟ ارے ہمارا مذہب کیا جھوٹا ہے کیا؟ ہمارا مذہب سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، نبی سچا، قرآن کا ایک ایک حرف سچا، ایک ایک لفظ سچا، تو پھر تو یہ کیوں گڑبڑ کر رہا؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟
اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ جنات ہیں کہاں؟ نہیں پتا، میں بتاؤں؟ میں قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كنتم صادقين۔ سبحان اللہ۔ ایسے قرآن آگے تک پڑھو تو تمہیں اس کی تفسیر میں ملے گا۔ اس کی تفسیر میں کیا ملے گا؟ انسانوں سے پہلے یہ دنیا جنات کی تھی، جنات آباد تھے جب انسان نہیں تھے، تو انہوں نے آپس میں اتنی لڑائیاں کی، اتنی خوریزیاں کی، کسی کے کونی لگ گئی تو 50 سال ان میں لڑائیاں چلی، بہت زیادہ خوریزیاں ان میں، بہت زیادہ لڑائیاں۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا اے فرشتوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں اب میں زمین پر اپنا آدم خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اب میں زمین پر انسان آباد کروں گا، لوگ بھیجوں گا، اپنے بندے بھیجوں گا، انسان بھیجوں گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اے اللہ تو نے جنات کو دیکھا، جنات نے آپس میں لڑائیاں کی، خوریزیاں کی، لڑے مرے کٹے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، کیوں؟ اس لیے ان کے پاس نفس تھا اور انسانوں کے پاس بھی نفس ہوگا، تو انسان بھی لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے، لیکن وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہمارے پاس تو نفس ہے ہی نہیں، نہ ہمیں بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ کپڑے لتوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ جائیداد کی ضرورت ہے، نہ کہیں آنے جانے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہم تو نور کے ہیں، نوری ہیں، نوری، ہم کوئی نفس والے تھوڑی، ہم تو نور والے ہیں۔ اے اللہ تو ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے۔ لڑائی ہوتی ہے انہی چیزوں پہ تو ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم کو کچھ نام سکھا دیے، فرشتوں کو بلایا، بولے بتاؤ، فرشتوں سے نہیں بتا، حضرت آدم سے بتوا دیا۔ حضرت آدم نے بتا، بولے میں نہیں کہتا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، خیر اے اللہ تو ہی جانے، جیسے بہتر کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اب میری دنیا ان جنات سے صاف کرو، ان کو مارو، کاٹو، قتل کرو، بھگاؤ۔ تو بہت کو مار دیا، کاٹ دیا، قتل کر دیا، کچھ تھوڑے موڑے بچے، وہ جنگلات میں بھاگ گئے، بیابان میں بھاگ گئے، اور پہاڑوں کی کھکوں میں بھاگ گئے۔ تو قرآن کی تفسیر کے مطابق جنات کہاں پر ہیں؟ بولو، جنات پہاڑوں میں ہیں، بیابان جنگل میں ہیں، اور آبادی سے دور ہیں، لیکن پہاڑوں میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، اور بیابان میں تم جاتے ہو، تمہیں جنات نہیں چپٹتا، اسے آٹا گونٹتے گونٹتے جنا گیا، اسے جھاڑو مارتے مارتے جنا گیا، اسے کہاں سے آیا جن؟
اب میں تمہیں بتاؤں جنات کیسے آیا. کچھ لڑکیاں تو ڈھونگ نہیں ہے, کچھ تو ضرور ہے, لیکن جس لڑکی پہ مجھے بولو وہ کبھی گھر سے باہر نہیں گئی, وہ کبھی جنگل میں نہیں گئی, وہ کبھی پہاڑوں پہ نہیں گئی, بیابان میں نہیں گئی, تو اس پہ جن کیسے آ گیا. اب میں تمہیں بتاؤں لوگوں, دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا وہ جنات کہاں سے آئے, اس پہ کیسے اثر ہوا. آج سینکڑوں لڑکیاں جو پریشان ہیں وہ بھی تمہارے کارنامے اس لیے پریشان. حضرت امام جعفر صادق کا بیان ہے, وہ بیان فرماتے ہیں اگر جہاں پر ڈھول تاشے گاجے باجے بجتے ہوں تو ڈھولوں کی دھمک اور مزامیر کی جھنکار سن کر کے 70 میل ادھر اور 70 میل ادھر, 70 میل ادھر, 70 میل ادھر, چاروں چار طرف سے 70 میل سے وہ ڈھولوں اور مزامیر گانے باجوں کی آواز سن کر کے وہ شیطان بھوت جنات عفریت جمع ہو جاتے ہیں. یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں اے لوگوں اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہاری شادیوں میں بینڈ باجے بج رہے, تمہاری شادیوں میں ڈھول تاشے گاجے باجے بج رہے, ہماری شادیوں میں ڈی جے بج رہے, ہماری شادیوں میں ناچ رہے گئے. اب مجھے بتاؤ وہ شادی خانہ آبادی رہ گیا کیا؟ حضرت امام جعفر صادق کے قول کے مطابق وہ شادی خانہ بربادی ہو گیا. اللہ اللہ سنو, 70 میل چاروں طرف سے وہاں پہ جنات آ جاتے ہیں, خبیث آ جاتے ہیں. اب شادی میں میری بہن جا رہی ہے, میری بھانجی جا رہی ہے, میری بھتیجی جا رہی ہے, وہ کواری لڑکی نگاہ دو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے, ساری لڑکیاں صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے جاتی ہے. بولو جاتی ہے یا نہیں؟ جا رہی ہے. ارے ادھر سے گئی تو اس کو کبھی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں, کبھی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ, کبھی اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوا, کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا, کبھی اس کے جسم میں درد نہیں ہوا, کبھی اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی. ذرا میری طرف توجہ دو, کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا. لیکن اب وہ شادی میں آئی جو جنات کا اڈا بنا, بھوت خبیث کا اڈا بنا, بولو بنا نہیں بنا. اب وہ شادی میں آئی, کسی پہ بھوت کی نظر, کسی پہ شیطان کی نظر, کسی پہ خبیث کی نظر. او لوگوں, تمہاری ایک دل کی موج مستی نے سینکڑوں لڑکیوں کو برباد کر دیا, سینکڑوں بہنوں کو برباد کر دیا, سینکڑوں بیٹیوں کو برباد کر دیا. مجھے بتاؤ, ارے وہ لڑکی جس کی جوان بیٹی مزار پہ پچھاڑے کھاتی ہو, جس کا سینہ دکھ رہا ہو, جس کے کپڑے پھٹے, ارے جب 2 سال سے پڑی ہے, اس ماں کو کیسے کھانا اچھا لگتا ہوگا, اس باپ کو کیسے کھانا اچھا لگتا ہوگا. ارے بولو, تم ایک دن مستی لے رہے, میرے بھائی ایک دن تیری مستی ہے سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی برباد کرتی ہے. اگر تمہیں اپنی بہن کی حفاظت کرنی ہے, بھتیجی بھانجی کی حفاظت کرنی ہے, تو سنو, اپنی شادیوں سے ڈھول تاشے گاجے باجے ہٹانا ہوں گے, یہ شیطانی خرافات دور کرنی ہوگی. اگر سنبھالنا ہے تو فجر کی نماز پڑھو, ظہر کی نماز پڑھو, عصر کی نماز پڑھو, مغرب کی نماز پڑھو, عشاء کی نماز پڑھو. اگر محفل ہو عشاء کی نماز پڑھو, اگر کوئی شادی ہو تو اللہ اور رسول کا ذکر کرو, اچھے اچھے لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے گاؤں کی بیماریاں ہٹے, آفتیں ہٹے, پریشانیاں دور ہو. اگر ہو تو کامیاب ہو جاؤ پکے سچے مسلمان. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ.
یہ صرف ہمارے ہی کارنامے ہیں. میں دوسروں کو کیوں کہوں بھائی؟ تم میرے ہو، میں تو تمہیں ہی کہوں گا، کسی اور کو تھوڑی کہوں گا. مگر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، یار شادی ہو رہی ہے اور ڈی جے بج رہے ہیں، اور اب بلانے کی ناچنے والوں ضرورت نہیں، ہمارے محلے میں نچکئیے پیدا ہو گئے، گھر گھر ہو گئے. اب نوجوانوں تم سے کیا امید کی جائے بولو؟ گھر گھر نچکئیے پیدا ہو گئے. اور گانے ہیں آج کل، گالیاں فٹ کر لی ہیں، گالیاں کیا فٹ کری ہیں بولو؟ گالی. اور گالی فٹ کر لی. بات بتاؤ، تم ناچ رہے ہو، تمہاری پینٹ نکلی جا رہی ہے اور تم گالیوں پہ ناچ رہے ہو. پیارے اتنا تو سوچ لے، کہیں دروازے پہ تمہاری بہن کھڑی ہو تو، دیوار پہ بھانجی کھڑی ہو تو، چھت پہ بھتیجی کھڑی ہو تو، تب بھی بے حیائی برستی رہے گی؟ نہیں نہیں میرے بھائی، اب تمہیں سدھرنا پڑے گا، اب اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، ماحول بدلنا پڑے گا. تو وہ جنات کی بات چل رہی تھی. اور ہاں ایک مصیبت اور آ گئی ہے، میں تقریر میں کہتا ہوں. پہلے عورتیں میاں کے پاس جاتی تھی، اب میاں ان کے اوپر آ رہی ہے. میاں اللہ معاف فرما، اتنے لٹھ پڑیں گے ان کے قبر میں، اتنے گرج پڑیں گے، اتنے گرج پڑیں گے. میاں ایک صاحب بولے وہ حضور سید صاحب، میں نے کہا بولو. بولے ہماری بیوی پہ پریاں آتی ہیں، پریاں. میں نے کہا او ہو پریاں پریاں. تو بولے جب جا کر کے دیکھا نا اس پہ پری نہ پرا. میں نے کہا ایک آدھ پری ہمیں بھی دلوا دو یار، ہم کرائے کی کار کر کے لیتے ہیں پروگرام میں، پروگرام والوں کو کرایہ دینا پڑتا ہے. ایسا کرو ایک آدھ پری دلوا دو، پری بھی بیٹھ کر ہم بھی نکل جائیں گے. کیا یار بالکل گند مچا کے رکھ دی. تمہارے یہاں تو کسی پہ پریاں نہیں آتی ہیں؟ اگر آتی ہو تو بتا دیو آج، یا وہی نہیں یا میں نہیں. پریاں آتی ہیں، پری. میں نے کہا اچھا. جب دیکھا تو نا پری نہ پرا. میں نے کہا توبہ توبہ، اتنی بڑی 4 گلمیخیں منگا کے میں نے اور پڑھ کے پھونک کے دے دی اسی کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے پردے میں تھی، پھونک کے. میں نے کہا لو آج کے بعد پریاں نہیں آئیں گی، اگر آ جائیں نا تو یہ ہاتھ رکھ کے ایک ہتھیلی پہ ٹھونک دینا، ایک کلائی پہ ٹھونک دینا، ادھر ایک ادھر ایک ادھر ٹھونک دینا. بولے حضور یہ تو مر جائے گی. میں نے کہا نہیں مرے گی. اگر پری آتی ہوں گی تو پری ٹھک جائے گی، اور اگر پری نہیں آتی ہوں گی تو مر جائے گی. بہار سے دوسری کل رہی ہو. میرا خیال ہے 11-12 مہینے ہو گئے ابھی تک تو پلٹی نہیں ہے پری. میں نے کہا سنبھال کے رکھیو گلمیخے، جس دن اگر گلمیخ اگر گم گئی بیٹے تیرا گریبانی پکڑ لے گی پری آتے ہی. اجی ڈرا رکھا تھا اس نے شوہر کو، رات بھر پاؤں دباتا تھا اس بھینس کے، اماں کے نہیں دباتا تھا. کہتا تھا سرکار دھیرے دھیرے آئیو، رات میں بڑی کلن پڑتی ہے، پاؤں میں دبانا مجھے ہی پڑتا. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹائم زیادہ ہو گیا، چلو شادی کی بات چل رہی نا، سنا دوں. اب میں آخری بات وہیں شادی پہ پہنچا. آخری بات یہ بتا دوں کہ لڑکی جب چوتھی ہو، چوتھی تو کیا کرنا چاہیے؟ چوتھی والی بتا. میں نے پہلی رات کی بتا دی، بارات کی بتا دی، سب باتیں بتائیں. چوتھی ہمارے یہاں چوتھی آتی ہے نا، اور ہمارے یہاں جب وہ لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، بات تو وہیں رہ گئی تھی جب کٹ والی ہو، لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، لڑکی نہیں دیکھتے ہیں. اگر لڑکی مل گئی صحیح کپڑے پہنے ہوئے، یہاں تک پورے آستینوں کا یہ، تو آپی گئیں، چاچی گئیں، امی گئیں، پھپھو گئیں، یہی سب دیکھ رہے تھے ایک دوسرے آنکھوں سے کیسی ہے کیسی. تو بولے سلڑ ہے سلڑ، وہ لڑکی سلڑ، کپڑے تو پہننا آئی نہیں رہا، اس سے آئی نہیں رہا، 50 سال پیچھے چل رہی ہے. سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. بولے یہ تو میری سلڑ ہے سلڑ. بولے اچھا ٹھیک ہے، رشتہ کٹ. جو لڑکی تھی حقیقت میں نماز پڑھنے والی، پورے کپڑے پہننے والی، اس سے کٹ. اب وہ سلڑ ہو گئی. اب دوسری جگہ جب رشتہ دیکھنے گئے
تو وہ آ رہی تھی جنس کی پینٹ پہنے ہوئے اور ٹاپ پہنے ہوئے ٹاپ اور اونچے اونچے ہل، بال کٹے ہوئے، ہینڈ بیگ گلے میں، سینڈو بنیان پہنے ہوئے، ہینڈ بیگ گلے میں، اونچے اونچے ہل اور ہلتا ہوئی چلی آ رہی ہے، ہلتا ہوئی۔ اب پوچھا کون ہے؟ سب کی باتیں کھل گئی، بھابھی تھوڑی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا۔ ہو گیا رشتہ طے۔ اور کچھ لوگ جہیز پہ مارے جاتے ہیں، جہیز پہ اگر شفٹ دے دو نا، شفٹ، لڑکی کاڑی ہے تب بھی چلے گی، اس کی 4 لائٹیں پوری ہونی چاہیے، 2 آگے کی 2 پیچھے کی، شفٹ کی۔ اب سنو، اب ہو گیا رشتہ۔ اب جب رشتہ ہوا تو 1 مہینہ گزرا ہوگا، بھیا سے بولی یہی چاند کا ٹکڑا، بھیا سے بولی ہمیں کپڑے چاہیے، وہ غریب گیا دکان میں لے کر کیا پسند تو پسند لائی، وہ بیچارہ غریب، پھر دوسرا گیا وہ بھی فیل، تیسرا گیا وہ بھی فیل، چوتھا لایا کہ یہ بھی پسند نہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پھر تجھے کیا پسند ہے؟ تو بولی اب ہم خود چلے گا، یہ چلے گا ڈی سی ایم۔ اب یہ خود مارکیٹ میں گئی، وہ تو پہلے سے ہی بے حیا، کبھی مزاروں پہ جاتی تھی، کبھی کہیں جاتی تھی، اس کی شرم و حیا ختم۔ یہ چلی بھیا سے بولی تم بھی آ جاؤ، بھابھی آگے آگے، بھیا پیچھے پیچھے۔ اب چلی، چلتے چلتی بولی کنڈیا بھی لے لیو، سبزی بھی لانا ہے، لاد لے بیٹا کنڈیا۔ اب جا رہے ہیں، مارکیٹ میں پہنچی، یہ بے حیا تھی، اس کی آنکھوں کا پانی نکلا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، دکاندار سے غیر آدمی سے نہ پردہ نہ شرم و حیا، وہ بےہودے والے کپڑے پہنے تھی، دکاندار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی اس سال کا جو فیشنی لاؤ، اس سال کا جو اچھی اونچی کوالٹی کا وہ کپڑے دے دو، تم نے 4 بھیجے بالکل بکواس تھے۔ وہ سمجھ گیا یہ کس مزاج کی ہے، وہ لایا نکال کے، لانے کے بعد اس نے بھابھی کے جسم پہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھینک دیا، بولا یہ سوٹ نہیں کر رہا، وہ تو جانتا ہی تھا مزاج۔ دوسرا لایا، دوسرا بھی اٹھا کے وہ پھینکا، اور اس نے اپنے چھوٹا بچہ جو کام کرنے والا تھا اس کو ڈانٹا، کہا دیکھ نہیں رہا ایسا چمکتا ہوا لاؤ جیسے بھابھی ہے، وہ بھول گئی ہماری تعریف ہو رہی ہے، وہ بے حیا کہیں کی۔ اب وہ سڑا ہوا بالکل لایا، لانے کے بعد جب بک بھی نہیں رہا تھا، اس نے کہا ہاں یہ کوالٹی، اور لانے کے بعد رکھ دیا اور بولا ذرا فوٹو کھینچ کے دیکھو، یہ تم سے بالکل کمبینیشن کر رہا، یہ تم سے بالکل میچ کر رہا۔ اگر مارکیٹ میں پہن کے نکل گئی، لوگ بڑھ کے دیکھیں گے تو یہ بے حیا ہنس کے والی بات دو، ایک سوٹ کاٹ دو۔ اب اس نے سوٹ کٹوا لیا، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر بے حیا لڑکی گھر میں لاؤ گے تو تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوگی، بے حیائی ہوگی۔ بولو وہ خیر دکاندار آدمی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہارا بھیا وہیں پہ دیکھ رہا، جو دوسرا غیر آدمی اس کی بیوی پہ ہاتھ لگائے کپڑے دیکھ رہا، یہ بھابھی کیسی ہے، یہ عورت کیسی ہے جو اپنے شوہر کی مرضی کا نہ پہنے، دکاندار کی مرضی کا پہنے، شوہر کی چوائس نہ پہنے، دکاندار کی چوائس پہنے۔ ارے سنو، اگر تم نے نمازی لڑکی کی، قرآن پڑھنے والی لڑکی کی، پردے سے رہنے والی لڑکی کی، غریب کی لڑکی کی، اگر گھر میں اچھی جسے تم سلا بول رہے اگر بول لی، اور تمہارا بھائی اگر کچھ بھی لا کر کے دے دے اور وہ کہے بولو کیسا ہے، تو وہ مچل کے کہے گی میں نے اپنے گھر میں ابھی تک جیسا بھی پہنا، اب میری مرضی نہیں چلے گی، اب تمہاری مرضی چلے گی، اس لیے تم میرے سرتاج ہو، میری زندگی کے مالک ہو، میری زندگی کے شریک ہو۔ سنو، اب جو تم لاؤ گے، اگر مٹی لاؤ گے تو میرے لیے سونا ہے، جو تمہیں پسند وہ مجھے پسند، جو تمہیں اچھا لگے گا وہ مجھے اچھا لگے گا، جو تم پہنواؤ گے
وہ میں پہنوں گی، یہ ہے گھر میں برکتیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اب لڑکی کی ہو گئی شادی، اب چوتھی کا نمبر آیا۔ لڑکی جب اپنے میکے کو جائے اور جب بلانے والے آ جائیں، اس کا شوہر بھی آئے بلانے، تو وہ لڑکی کیا کرے؟ سن لے قرآن کا پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، او میری بہن سن لے، وہ لڑکی کیا کرے؟ گھر میں بیٹھ کر کے اس کو جو اپنا سوٹ پسند ہو وہ پہن لے، اور پہننے کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ سورہ مزمل اول، 3 مرتبہ سورہ مزمل آخر پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد اتنا شاندار قرآن کا عمل بتا رہا ہوں، لاکھوں روپے میں تمہیں ہاتھ نہیں آئے گا، اور پوری دنیا ایک طرف، قرآن کا عمل ایک طرف، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب سنو وہ لڑکی سورہ مزمل شروع اور اول آخر پڑھ لے، اور بیچ میں سورہ یاسین پڑھ لے۔ پڑھنے کے بعد اب اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے، جب شوہر کے گھر آئے عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد کیا کرے؟ اب اس کا جب شوہر آئے تو 1 گلاس پانی لے لے، 1 گلاس پانی لینے کے بعد اب سورہ بقرہ کی یہ آیت دوسرے پارے کی جو میں بتا رہا ہوں وہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو 41 مرتبہ 1 گلاس پانی پہ پڑھ کے دم کر کے آدھا گلاس پانی شوہر کو پلا دے، آدھا گلاس پانی بیوی پی لے۔ میرا دعویٰ ہے حضرت امام جعفر صادق اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی لڑکی ایسے کر لے تو اس کا شوہر اگر کسی غیر عورت کے چکر میں ہوگا تو اس کی عادت ختم ہو جائے گی، شراب پیتا ہوگا عادت ختم ہو جائے گی، مر جائے گا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر بیوی پی لے تو پوری زندگی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتی۔ ان لوگوں میں ایسی محبت ہو جائے گی جیسے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ میں محبت تھی۔ لوگوں اپنے گھر میں یہ پیغام پہنچا دو، اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت خوب، سبحان اللہ۔ لیکن کریں تو تمہیں تو بھانگڑے سے ہی فرصت نہیں ہوگی، تمہیں تو ڈھول بجانے سے ہی فرصت نہ ہے۔ آج بھی ان کے کئی دوست ناراض ہوں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ کا تو فون آیا ہوگا ناصر خان کے پاس، کیا یار تم نے کیا رکھ لیا؟ شادی اچھی خاصی شادی میں منورنجن ہوتا، اور کیا یار تم نے کیا رکھ لیا؟ کچھ لوگ وہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو بات کیا ہے یار؟ ایک بات بتاؤ، تمہیں اللہ نے بھیجا، نبی کے صدقے میں آئے، تم اتنے بڑے ہوئے، شادی کے لائق ہو گئے، اور تم اسی اللہ رسول کو بھول رہے ہو؟ غلط بات، غلط بات۔ آج کے بعد اپنی شادیوں میں نو ڈی جے، نو بینڈ باجا، ساری چیزوں پہ بینڈ۔ اگر کراؤ تو پروگرام کراؤ، اپنے مسجد کے امام صاحب کو بلا کر کے ذکر خدا ذکر رسول کراؤ۔ غریبوں جتنا تم 10-20 ہزار روپے میں بینڈ باجا، میرے خیال اتنے میں تو آتا ہی ہوگا، اس سے کم میں آج کل کیا رہا آتا ہی ہوگا، تو کسی غریب بچی کی شادی میں لگا دو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ مسجد میں اگر پنکھوں کی ضرورت ہے پنکھے لگوا دو، فرش کی ضرورت ہے فرش لگوا دو، مدرسے میں اگر ضرورت ہے مدرسے میں لگوا دو، غریب بچے پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کر دو، اپنی ماں کی طرف سے خیرات کرو، صدقہ کرو، باپ کی طرف سے خیرات کرو، صدقہ کرو، یہ سب مصیبتوں کو ٹالے گا۔ یہ کام ہے مسلمانوں کے، یہ تھوڑی ہے بھانگڑے والے
اچھا یہ بتاؤ تمہارا یہ پروگرام اچھا ہوا یا وہ اچھا ہوتا؟ بڑی دھیرے سے بول رہے ہیں نوجوان، کیا بات؟ اگر وہ والا ہوتا، سنو، اگر وہ والا ہوتا تو اس میں تمہارے مہمان کون ہوتے؟ شیطان، بھوت، خبیث، چڑیلے، یہی سب ہوتے. اور یہ والا ہوا اللہ اور رسول کا ذکر ہوا تو میرے آقا آئیں گے، اچھے اچھے نیک لوگ آئیں گے، بزرگ آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے. تو یہ والا اچھا ہوا یا وہ والا اچھا ہوا؟ ہاں ابھی بھی دھیرے بول رہے ہو. بہرحال چلو، میری کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کیونکہ یہ باتیں ایسی تھی مجھے پہنچانا بہت ضروری تھی، بہت ضروری تھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، پھر تقریر بھی ہوگی جو اسٹیجوں پہ تقریر ہوتی ہے. اب تو یہ بس میں نے یہ سمجھا کہ میں گھر میں تقریر کر رہا ہوں، گھریلو باتیں بلا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے پیار سے سنا، محبت. اور میرے کچھ بھائی تو اٹھ کے چلے آئے، خدا اتنے اچھے لگے، اتنے پیارے لگے. یہ آگے ادھر ہیں، ادھر دیکھ رہا ہو، ادھر ہیں. یہ لوگ نمازی ہیں، نمازی اچھی باتیں سننے کے عادی ہیں. انہوں نے گھر سے سنا ہوگا کہ باتیں تو اچھی چل رہی ہیں یار، کہ چلو وہی چل کے سن گئے. دعائیں جو ہے نا، دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. اور تم لوگ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہو، اور شادی تو یار شادی ہوتی ہے، تھک بھی جاتا ہے انسان، کم سے کم کچھ نہ کام کرے تب بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں تھک ہی جاتا ہے نہیں. انشاءاللہ زندگی رہی ہماری آپ کی تو پھر ملاقات ہوگی. کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. چھوٹو بڑوں کی عزت، ٹھیک ہے بیٹا، بڑوں کی عزت کیا کرو. ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام. اپنے چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں کو آباد کر دو. یہ تم سے اس کا حساب ہوگا، حساب سمجھے. فجر کی پڑھو، ظہر کی پڑھو، عصر کی پڑھو، مغرب. تم میرے کہنے سے 40 دن پڑھ لو، پھر تمہاری بھوک بڑھ جائے گی، بھوک، پھر تم چھوڑو گے نہیں. کتنا مزہ ہے اس نماز میں مجھے پتا ہے، آپ کو پتا چلے گا، سمجھے. اس کے بغیر تمہاری تھکاوٹ نہیں اترے گی، تھکاوٹ. اپنے ماں باپ کی عزت کرو، سارے بڑے لوگوں کی عزت کرو، گالی گلوچ سب ختم. دوستو آپس میں پیار محبت سے پورے گاؤں میں سکون، شانتی، امن. اتنے پیارے رہو، اتنے پیارے رہو، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ مسلمان اتنا اچھا تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. شعر پہ عمل کرتے رہی جو میں شعر پڑھ رہا ہوں. مصطفیٰ پڑھ دوں، نبی کا نام لو مصطفیٰ تاکہ منہ کی بیماریاں نکل جائیں. مصطفیٰ مصطفیٰ سے پیار کیجئے، سبحان اللہ. ان پہ دل نثار کیجئے. بے شک کرو گے نہیں کرو گے بولو، سب برائیوں سے بچو گے. ہاں مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ دل نثار کیجئے، اور ان کے نام میں پاک کا، ان کے نام میں پاک کا ذکر بے شمار کیجئے، ان کے نام میں پاک کا ذکر بے شمار کیجئے. میں اس کو تھوڑا پلٹ کے پڑھتا ہوں. مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ دل نثار کیجئے، اور ان کے نام میں پاک کا. شاعر صاحب، ان کے نام میں پاک کا ذکر صبح و شام